ویورز ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. جمعۃ المبارک سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے کہ پیناما کا فیصلہ آیا 3-2 کا. 2 نے کہا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو آپ صادق الامین نہیں ہیں، جبکہ 3 نے کہا کہ جناب جے آئی ٹی بنے گی اور تب ہم حتمی فیصلہ کریں گے صادق الامین ہے یا نہیں ہے. لیکن تب سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہوگی پرائم منسٹر کے مستعفی ہونے کی، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان سب نے مطالبہ کر دیا ان کے مستعفی ہونے کا. عمران خان صاحب جمعے کو، آنے والے جمعے کو ایک جلسہ کر رہے ہیں بہت بڑا اسلام آباد میں، اور ہو سکتا ہے تحریک چلانے کا اعلان کر دیں، کیونکہ ان کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی جو ہے جس میں ایف آئی اے وغیرہ شامل ہیں، وہ پرائم منسٹر کے انڈر رہ کر کس طرح ان کی انکوائری کر سکتی ہے. اور تو اور فوج کو بھی مخالفین نے جو ہے وہ بہت تنقید کیا اس پہ، اور کہا کہ آئی ایس آئی کا جو بندہ ہے جو آئے گا اس کے متعلق بڑی زوم آئینی گفتگو ہوئی، جس کے بعد آئی ایس پی آر کو یہ واضح کرنا پڑا کہ پاکستانی فوج یا اس کا کوئی بھی ادارہ یا سربراہ آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس آئی، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے انفلوئنس ہونے یا پریجوڈس کرنے کے. اور آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی وہ بڑی اہم ہے. اس کے اندر رد الفساد میں تو بات ہوئی، لیکن جو بات اس کے اوپر ہوئی ہے، پیناما کیس ڈسکس ہوا اکارڈنگ ٹو دا جو بریفنگ ہمارے سامنے آئی ہے. اور اس اجلاس میں کور کمانڈر کانفرنس میں پیناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی غور کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پیناما کیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شامل پاکستانی فوج کے ارکان یعنی آئی ایس آئی اور ایم آئی اے کے نمائندے اپنے قانونی کردار شفاف طریقے سے ادا کریں گے اور سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. یہ سب کچھ آج ہوا، اور ساتھ ساتھ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کے تیر برس رہے ہیں. زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب متعلق کیا کہا اس فیصلے کو لے کر، ذرا یہ سن لیتے ہیں، اس پروگرام میں آتے ہیں. میاں صاحب نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے. جس کتاب کا ایک فاضل جج نے ذکر کیا ہے، وہ کتاب اگر یہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ وہ فاضل جج کیا کہہ رہے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یہ بے قصور ہے اور یہ بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور کپتان بھی مٹھائی کھا رہا ہے. ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو، گو نواز گو، مک گیا تیرا شو نواز، گو نواز گو نواز. سب کو بتانا ہے کہ ان لوٹیروں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے، کہاں میں نے پاکستان چھوڑا تھا، کہاں پایا تھا، اور اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے. ان کو سوائے اپنی تجوریاں بھرنے کے اور کچھ نہیں آتا. نہ ان کے پاس کوئی شرم ہے، نہ ان کو کوئی درد ہے عوام کا. لو جی، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نہ شرم ہے نہ کچھ ہے، اور شو ختم ہو گیا، گو نواز گو. اور عمران خان صاحب نے بھی آج جو پیغام دیا اس کے اندر انہوں نے اخلاقی حیثیت کو چیلنج کیا ہے پرائم منسٹر کی. ذرا سا وہ بھی سن لیں تو واپس آتے ہیں پھر اسی پروگرام میں. کرپٹ پرائم منسٹر جس کے اوپر 2 سپریم کورٹ کے ججز جو مستقبل کے چیف جسٹسز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹ بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. آپ نے اس لیے آنا ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ کیسے کوئی ملک کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے جس کے اوپر جھوٹا بھی کہہ دیا 2 سپریم کورٹ کے چیف ججز نے اور فیوچر چیف جسٹسز نے، اور کرپٹ بھی ہے. اور باقی 3 نے بھی کہا ہے کہ جو اس نے قطری خط کہا تھا وہ جھوٹ ہے. اس لیے آپ نے آنا ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ کوئی ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا جو کہ جھوٹا اور کرپٹ ہو. اور سیکنڈلی آپ نے اس لیے آنا ہے کہ آپ نے اداروں کو جو ادارے اب تحقیقات کریں گے. آسما جہانگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بہت وارم ویلکم. فواد چودھری صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، شمیلہ فاروقی صاحب، احمد بلال صوفی صاحب. آسما جہانگیر صاحبہ، یہ کیس جو آیا، میری آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے اس کیس کے بعد، آپ کے نزدیک یہ اس طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی پیش کر رہی ہے، کیونکہ 2 ججز نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، تو اخلاقی سیاسی لحاظ سے پرائم منسٹر کوئی جواز نہیں سیٹ پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج آپ نے چیف جسٹس کے ریمارک سنے ہوں گے جو انہوں نے عمران خان صاحب سے کہے کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہوتے ہیں وہ ججمنٹ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر ان سب نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو مانیں گے. اگر اس فیصلے کو مان رہے ہیں تو جی آئی ٹی ہو جانے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں تک جھوٹ بولنے کا تعلق ہے تو آپ مجھے ٹیسٹ کر لیں، ایک پارلیمنٹ کے آدمی کا جھوٹ میں نکال دیتی ہوں. سچا تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں، یہ تو جھوٹ کی بیماری ہے یہاں پہ. تو یہ جو جھوٹ بول دیا تو اس کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں، میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ میرے لحاظ سے یہ کوئی ہسٹورک فیصلہ نہیں ہے. میرے لحاظ سے یہ ایک نہایت تفشیشناک فیصلہ ہے. آپ جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی کو اور ایم آئی کو ڈالا، اور مجھے پہلے یہ کہا، کئی دفعہ میں نے کہا، یہ اب نہیں کہہ رہی ہوں، کہ جس طرف بھی یہ فیصلہ جائے گا ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اس میں متنازع ہوگی. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں جس قسم کی باتیں جوڈیشری کے بارے میں کی جا رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں غلط. میں ججمنٹ کو کرٹیسائز کرتی ہوں، مگر میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کسی نے کوئی بےایمانی سے کیا ہے.
میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جو گاڈ فادر کا دیا حوالہ ریفرنس وہ پریجوڈس ضرور شو کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں نواز شریف کرپشن کی بات ہے نا، کہ اس کو کہہ دینا کہ وہ کسی ڈرگ مافیا کا ہیڈ ہے یا وہ قاتل ہے، یہ تو زیادتی ہے نا. جو گاڈ فادر کا امیج ہے وہ تو ہر قسم کے کام کرتا تھا، تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی زیادتی نہیں، یہ زیادتی ہے. آپ ایک جج ہو کے اس قسم کے بات نہیں کر سکتے. آپ کو اختلاف اس لیے ہے فیصلے سے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اور کلیئر آنا چاہیے تھا، یا آپ کو اس لیے ہے کہ تینوں ججوں کو ان کو صادر کو امین نہیں قرار دینا چاہیے تھا، یا آپ کو یہ ہے کہ جی آئی ٹی میں نام آ گیا ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ فیصلہ اول تو جس شک میں انہوں نے لیا ہے وہ لے ہی نہیں سکتے تھے. دیکھیں آصف کھوسہ صاحب کی اپنی ججمنٹ یہ تسلیم کرتی ہے کہ ہم یہ جو انہیرنٹ پارز ہیں اپنے، اس کے اندر نہ کوئی پروسیجر ہے، نہ ایک ججمنٹ دوسری ججمنٹ سے ملتی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کھلا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جس طرح جی چاہے استعمال کریں. میں اس بیسک بات کے خلاف ہوں کہ آپ یہ جو 184(3) ہے اس کو ججز کا امرت دھارا بنا دیں، جس طرح جج سلیکٹیولی چاہیں اس کو استعمال کریں. میں اب سے نہیں، ہمیشہ سے اس کے خلاف ہوں. دوسری بات، جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ گئی اس وقت بھی ہم بولے. نواز شریف کی گورنمنٹ، حالانکہ نواز شریف کے میں بہت گورنمنٹ کے خلاف اور میرے سب سے زیادہ بیان تھے، مگر جب وہ گئی تو ہمیں پسند نہیں کیا جب مشرف آیا. شاید ہم بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس وقت بیان دیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے لینے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر فوج نہیں نکالتی تو پھر جوڈیشل پروناؤنسمنٹ آ جاتی ہے. ارے کہاں جائے؟ اور آپ کو جی آئی ٹی میں اعتراض ہے آئی ایس آئی ایم آئی کیا؟ بہت اعتراض ہے، بہت اعتراض ہے. میں ذرا ایک اور لائر ہے ہمارے، انٹرنیشنل لا کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ معاملہ کیونکہ انٹرنیشنل نوعیت کا بھی ہے اور پورا کا پورا اس منی لانڈرنگ کو انوالو کر رہا ہے، تو میں احمد بلال صوفی صاحب سے بھی رائے لینا چاہوں گا. بلال صاحب یہ بتا دیجئے کہ جس آج چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عمران صاحب سے کہا کہ آپ بیسکلی جو اختلافی نوٹ ہے اس کو ہم نہ پیش کریں ایز اے میجورٹی ورڈکٹ، تو چیف جسٹس کا یہ کہنا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جو ہے اس فیصلے کو لے کر انٹیمیڈیٹ کر رہی ہے عدلیہ کو یا گورنمنٹ کو ناجائز طور پہ، یا آپ سمجھتے صحیح کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے شاہد، اس میں جو ایک فیصلے میں میرا ایز اے پریکٹیشنر کنسرن ہے، سیاسی پوزیشنز تو اپنی جگہ، وہ ہے جو جے آئی ٹی اٹ سیلف بنی ہے. بیکاز جے آئی ٹی جو ہے اس کی وضاحت بہت زیادہ کلیئرلی فیصلے میں نہیں ہوئی، اس کے ٹرمز آف ریفرنس کی، نہ اس کی پاورز کے بارے میں کوئی واضح طور پر دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وضاحت اب جب 7 دن بعد یہ نام آئیں تو اس میں وہ کریں. اور اس کے علاوہ جو اس کا مینڈیٹ ہے، کون سا قانون اس پر اپلیکیبل ہے، اور کیا یہ شہادتیں پہلے وہ اکٹھی کریں گے اور پھر کنفرنٹ کریں گے، یہ سب چیزیں کی وضاحت نہیں ہے. اور اس وجہ سے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ غیر یقینی سی ہے کہ یہ کیا ہوگا. اسی طرح جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایویڈنس گیدرنگ میں مہارت اس نوعیت کی رکھتے ہیں جس طرح ایک عام انویسٹیگیٹر رکھتا ہے. ان کی جاب ڈسکرپشن ہے انٹیلیجنس گیدرنگ. سو انٹیلیجنس گیدرنگ اور ایویڈنس گیدرنگ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو دیکھیں تو شاید وہ مناسب سمجھیں کہ اس کو دوبارہ ری اسیس کیا جائے. لیکن جو اس کا جو ٹیکنیکل مینڈیٹ ہے اس کی وضاحت میرا خیال ابھی مزید ہونا باقی ہے کہ ان کو پیش کیسے ہوں گے، کیونکہ اف اینڈ وین ریکوائرڈ ہے، ضروری نہیں ہے. تو کیا یہ سب اچھا احمد بلال صوفی سے ایک بات بتائیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی وہ ہوتا ہے ضروری. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ بات تو صحیح ہے کہ جس طرح چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ اختلافی فیصلہ میجورٹی فیصلہ نہیں ہوتا، اس کو اس طرح پیش نہ کیا جائے. عمران خان پہ بھاری ذمہ داری ڈال رہے ہیں ان چیزوں کو، اداروں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے کی. لیکن آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی 2 سینئر ججز کا جو ورڈکٹ ہے نواز شریف صاحب پہ، اس کو آئسولیشن میں دیکھ کر جس طرح پریزنٹ کر رہی ہے، جس میں کلیئرلی انہوں نے کہا جس کہ صادر کو امین نہیں ہے اور کرپشن بھی کی، آپ کے نزدیک اس کی اخلاقی اور سیاسی ویٹیج یا پریشر ہوگا گورنمنٹ یا نواز شریف صاحب کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دنیا میں اگر یہ بش کے خلاف یا یہ برٹش پرائم منسٹر کے خلاف بھی اس طرح کا فیصلہ آ جاتا، میں انٹرنیشنل لا کے ماہر سے پوچھ رہا ہوں، اس طرح کا 3-2 ورڈکٹ آیا تھا تو وہ ریزائن نہ کرتے، ان کے اوپر اخلاقی کوئی پریشر نہ ہوتا، کیونکہ میجورٹی نے یہ نہیں کہا کہ وہ صادر کو امین نہیں ہے. کامران دیکھیے، یہ پولیٹیکل چوائسز ہیں، لیکن لیگلی تو کوئی ایسی آبلیگیشن نہیں ہے. اخلاقی طور پر ہونا ایک سیپریٹ ایشو ہے. لیکن جہاں تک فیصلے کے آپریشنل پورشن کا تعلق ہے، اس میں 3 جج یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو مٹیریل ہمارے سامنے آیا ہے اس سے ہم دونوں سائیڈوں سے مطمئن نہیں ہیں. انہوں نے دونوں سائیڈوں کی ڈاکومنٹیشن کو کہا کہ ان اوتھینٹک ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو جی آئی ٹی کا فریم ورک ہے، اس کو
چونکہ اس پہ کوئی اپلیکیبل قانون نہیں ہے تو میں پرسنلی کلیئر نہیں ہوں بطور ایک پریکٹسنگ وکیل کے کہ اس کو وہ کیسے آگے لے کے جائیں گے. نہیں، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ انگلینڈ یا امریکہ یا یورپ میں اگر اس طرح کا فیصلہ آتا تو پرائم منسٹر کیا کرتے؟ کوئی بھی پرائم منسٹر. راجیو گاندھی کا فیصلہ بوفرز کتنی دیر چلا, لیکن اس میں پرائم منسٹر آئی تھنک نہیں تھے, وہ پرائم منسٹر بھی رہے. جی وہ تو اس وقت نہیں تھے جب فیصلہ آیا. دیکھیں نا, ہمارے یہاں تو یہ روایت ہی نہیں ہے نا. میں آپ سے ایک بات کہوں کہ کل کو اگر جے آئی ٹی پرائم منسٹر کو کہہ دے بری الزامہ کر دے, میں مطلب اس طرح ایگزامپل دے رہی ہوں, assumption, تو کیا پھر وہ 2 ججز جنہوں نے ان کو نکالا ہے وہ ریزائن کریں گے؟ ہمارے یہاں ریزگنیشن کس نے دی اور کس نے نہ دی. میں فواز صاحب کو جاننا چاہوں گا, اہم بات یس اور نو میں بتا دیجیے, یورپین لوگ بھی کرتے اس طرح پرائم منسٹر وغیرہ برٹش وغیرہ اگر اس طرح کا فیصلہ آتا؟ کلنٹن نہیں, اس کے خلاف اس طرح کا فیصلہ کوئی نہیں ہے when he was in the power. جی اہم بات صاحب. جی میں سوری, میری آپ کو آواز نہیں آ رہی ایگزیکٹلی آپ کس سے, مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس کے بعد جاؤں گا فواز صاحب کے پاس. جی وہ تو وہاں پر تو وہ اپنی چوائسز خود ہی کریں گے نا. جی اسرائیل میں فیصلہ کچھ اور ہے, یورپ میں کچھ اور ہے. یورپ میں وہ شاید ریزائن کر دیتے, لیکن دس از اے چوائس دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک بیسڈ آن یور اون پولیٹیکل انوائرمنٹ. بالکل آپ کہہ رہے ہیں قانونی کوئی ہو نہیں ہے, ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب, آپ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی عمران صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اختلافی نوٹ پوری دنیا میں آتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کہ ہو رہا ہے پاکستان میں, اور وہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہمیں امید ہے کہ بینگ اے لیڈر آپ اداروں کو وہ کریں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا بھی ہے جی میں اس فیصلے کو اس کے اصل روم میں امپلیمنٹ کروں گا. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ کے اختلافی نوٹ کو لے کر سارا معاملہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں؟ ابھی آپ آسما صاحبہ کی بات بھی سن رہے تھے, احمد بلال صوفی صاحب کی بات بھی سن رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مائنورٹی فیصلہ جو ہے وہ تو پھر ہو سکتا ہے ان کو ریزائن بھی کرنا پڑ جائے. اگر اخلاقی سوال اٹھا رہے ہیں آپ, اگر جے آئی ٹی نے ان کو کلیئر کر دیا پرائم منسٹر کو, تو آپ کیوں یہ کر رہے ہیں پالیٹکس اس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے آخر میں جو بات پوچھی تھی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں 5 ججز جو ہیں انہوں نے جو چیف پرائم منسٹر کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دیے ہیں, اس کے بعد کوئی بھی مہذب دنیا جہاں پہ کوئی شائبہ بھی ہے جمہوریت کا, وہاں پہ وزیر اعظم اپنے عہدے پر برقرار رہ جائے. وزیر اعظم استعفیٰ دیتا, وہ گھر جاتا اور وہ کہتا جی کہ میری مورل اس کے بعد اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ میں حکومت کر سکوں. اب یہاں پر جو پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ مورل اتھارٹی تو ہے کوئی نہیں, بڑے بڑے وکیل بھی بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی نہیں کرپٹ ہے تو کیا ہوا جی, سسٹم تو چلنے دینا. تو جہاں پہ پاکستان میں جہاں پہ مورل اتھارٹی جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں نہیں ہے, وہاں پہ سیاست میں بھی نہیں ہے, تو یہ ایک انفارچونیٹ پہلو ہے کہ جہاں پہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کسی چیز کا, جتنا مرضی جو ہے وہ آپ کرتے جائیں, اور جب تک کوئی جوتے مار کے نہیں نکالے گا تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بس اسی طرح سے چلتا جاتا ہے. اور جو یہی پرابلم ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اور وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے؟ وہ مورل اتھارٹی کے اوپر ہی جمہوریت میں آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جب آپ کی مورل اتھارٹی پورے پرائم 5 ججز نے کہا کہ وزیر اعظم کا جو ڈیفنس ہے وہ ناقابل یقین ہے, 5 کے 5 اس نتیجے پہ پہنچے کہ بڑا سبسٹینشل ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر. 2 نے کہا اتنے سبسٹینشل ہیں ان کو گھر چلا جانا چاہیے, 3 نے کہا اتنے سبسٹینشل ہیں اس کے اوپر جے آئی ٹی بیٹھنی چاہیے, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھنی چاہیے. کمیشن نہیں بیٹھا, کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے اوپر, لیکن بیٹھے ہوئے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ منورٹی ججمنٹ کی میں آپ کو بتاؤں, پوری دنیا میں منورٹی ججمنٹس ہیں جنہوں نے الٹیمیٹلی جا کے دنیا کو بدلا ہے. ججز کیس ہے انڈیا کا سب سے مشہور کیس, جہاں پہ ایگزیکٹو سے انہوں نے اتھارٹی لی اپنے آپ اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹسز کی اور ججز کی, منورٹی ویو تھا اوریجنلی. امریکہ میں انسانی حقوق کے بڑے بڑے فیصلے منورٹی ججمنٹس تھے, بعد میں جا کے میجورٹی ججمنٹس ہوئے. کوئی بھی دنیا میں یہ وکیل نہیں کہہ سکتا کہ منورٹی ججمنٹ جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. آج آصف سعید کھوسا اور جسٹس گلزار کی پاکستان میں جو عزت اور احترام جو انہوں نے کمایا ہے, کیا میجورٹی ججز کے پاس وہ ہے؟ ان کو تو جانتا بھی کوئی نہیں ہے. جس طرح کی ججمنٹس انہوں نے لکھی ہیں, اعجاز الاحسن صاحب نے, انہوں نے پوری ججمنٹ انتہائی شاندار ججمنٹ لکھی ہے, صرف کنکلوژن میں جو ہے وہ مختلف کیا ہے. 5 ججز کا سبسٹنس میں ایک اوپینین ہے, کانسیکوینس میں 2 اوپینین ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, یہ جو پی ایم ایل این کے لوگ جنہوں نے 15 منٹ بعد مٹھائیاں کھانا شروع کر دی تھی, جب اردو میں فیصلہ پڑا ہے تو وزیر اعظم کا کینسل ہوا خطاب بھی قوم سے, اور مٹھائیوں کے پیسے بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیے. تو آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے ہم بھجوائے تھے پاکستان تحریک انصاف کے پاس پی ایم ایل این سے کلیکٹ کروا کے, بالکل ٹھیک ہے, مٹھائیوں کے پیسے. فواد بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں بالکل اس کو آگے لے کے جاؤں گا. میں شمیرہ صاحبہ کو اس لیے بات میں لینا چاہوں گا اور مصدق ملک صاحب کو بھی, تاکہ آپ ان کے پوائنٹ کو رسپونڈ کر سکیں گی.
مصدق ملک صاحب، کس چیز کی خوشی، کس چیز کا جشن؟ 2 ججز نے پرائم منسٹر پاکستان کو کہہ دیا صادق اور امین نہیں ہے، کرپشن کی ہے، باقی 3 کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیفینس ہی کوئی نہیں ہے، تو 5 کہہ رہے ہیں you did not produce any defense. وہ ڈیفینس جو پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں کہتے آئے کہ میرے پاس موجودہ ڈاکیومنٹس کی صورت میں قوم سے خطاب میں پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگ گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ میڈیا پہ وہاں کے دوہل بولتے رہے کہ سارا ایویڈنس جمع کریں، سارا ایویڈنس جمع کریں. یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ کے پاس ایسا ریلائبل ایویڈنس نہیں تھا اتنی بڑی مبینہ کرپشن کے اوپر کہ جس کے اوپر یہ فیصلہ سنایا جاتا، اور اس کے لیے جی آئی ٹی کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی پرائم منسٹر اور ان کے بیٹوں کی. کیا اخلاقی پوزیشن ہے آپ کی؟ اپوزیشن پوچھ رہی ہے، استعفیٰ ہونے کا، مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن آپ سے. چلیے، اگر آپ پہلے، کیونکہ آپ نے اخلاقی نقطہ نظر سے بات شروع کی تو وہیں سے میں بات شروع کرتا ہوں، پھر آخر میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش بھی کروں گا. دیکھیے، اگر تو اخلاقی نقطہ نظر سے ہم بات کرنے لگے ہیں تو وزیر اعظم کے اوپر تو ابھی فیصلہ آنا ہے، کیونکہ ابھی جے آئی ٹی بنی ہے. ابھی تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس دونوں طرف سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم انڈائٹ کریں پرائم منسٹر کو. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف تو فیصلے آ چکے ہیں اخلاقی طور پہ. عمران خان صاحب کے خلاف تو ایک کیلیفورنیا کی عدالت جو ہے وہ ایک اخلاقی اور قانونی فیصلہ کر چکی ہے. تو اگر یہ اتنی اخلاقیات کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا پبلک آئے کے اندر کبھی بھی اخلاقی طور پہ. اسی طرح ابھی یہ جو مقدمہ چلا ہے جس کے اندر انہوں نے آڑ لی ہے مینٹینیبلٹی کی، یہ ہمیں کہتے تھے تلاشی دے دیں. جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے چوری نہیں کی، تلاشی دے دیں آپ بھی اور جہانگیر ترین صاحب بھی، تو انہوں نے وہ آڑ لی قانون کی مینٹینیبلٹی کی جس کی وجہ سے یہ ہم پہ حملہ کرتے رہے کہ آپ کو بالکل نہیں لینی چاہیے، آپ تلاشی دے دیں. اور ہم نے بالکل نہیں لی اور ہم نے تلاشی دے دی. تو اب یہ تو 2 ہو گئیں اخلاقی باتیں جو ان کے سوچنے کی ہیں. اب بات آتی ہے ہمارے سوچنے کی. تو دیکھیے، یہ تو کیا بات کر رہے ہیں، بل کلنٹن صاحب جو ہیں ان کو تو انڈائٹ کیا جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے حکومت نہیں چھوڑی. یہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے جس کو آپ اخلاقیات کہہ رہے ہیں، جمہوری اس کی گراؤنڈڈنس جو ہوتی ہے وہ ووٹ کے اندر ہوتی ہے. لوگ الیکٹ کر کے آپ کو بھیجتے ہیں. اگر کوئی ہمارے اوپر کرمنل چیز سیٹل ہوگی، اپروپریشن ہوگی، تو پھر وزیر اعظم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی میں آپ کے سامنے برملا کہہ رہا ہوں، 60 دن ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. ڈاکٹر صاحب جو ثابت ہوگا ہم گھر چلے جائیں گے. لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ اس پوری پروسیڈنگز کے اندر 5 ججز نے جو آپ لوگوں کو کہا ہے، جو نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ آپ ڈیفنس نہیں دے سکے، آپ ڈاکیومنٹ پروڈیوس نہیں کر سکے، آپ جس قطری خطر لیٹر کو پوری گورنمنٹ پی آئی ڈی میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہی تھی اس کو اٹھا کے عدالت نے باہر پھینک دیا ہے، آپ ایٹ لیسٹ یہ مانتے ہیں؟ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں، 2 ججز نے کہہ دیا پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا ہے قوم سے اور کرپشن کی ہے، اس کو چھوڑ دیں، وہ آپ کہہ دیں میجورٹی ہے مائنورٹی، لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ 5 ججز کے بینچ کو ڈاکیومنٹس دے کے مبینہ کرپشن کو کلیئر نہیں کر سکے اپنا نام، اب جی آئی ٹی بیٹھی ہے اس کے اوپر، ایٹ لیسٹ یہ آپ مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے کامران صاحب، بڑی بات سیدھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں. ہم نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں، انہوں نے بھی کاغذات جمع کروائے ہیں. اگر یہ کاغذات جو ہیں ان کی آپ نے ویراسٹی کہ یہ سچ ہیں یہ جھوٹ کاغذات ہیں، یعنی گواہیاں جو ہم نے جمع کروائی ہیں کہ یہ لوگ ہیں، اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہو کہ یہ گواہی سچ ہے یا نہیں، یہ کاغذات سچ ہیں یا نہیں، تو پھر آپ کو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے جرا کرنی پڑتی ہے. تو عدالت نے صرف یہ کہا ہے، سن لیجئے 1 سیکنڈ دیجئے گا، عدالت نے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس جو کاغذات آئے ہیں ان کاغذات کی سچائی کو طے کرنے کے لیے انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کاغذات سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. صرف کاغذات جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پیش کرنے میں عدالت سے تو ان کی سچائی نہیں ثابت ہوتی نا. تو آپ سچائی ثابت ہونے دیں. اگر یہ سچے ہیں تو ہم چلے جائیں گے، ہم سچے ہیں تو یہ معافی مانگ لیں گے. اگر پی ٹی آئی پہ اطلاق ہوتا ہے تو آپ پہ بھی اس طرح ہی ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ والا، کیونکہ آپ بھی ڈاکیومنٹ سیٹسفیکٹری نہیں دے سکے اگر یہ نہیں دے سکے تو. شمیلہ فاروقی صاحبہ، زرداری صاحب نے گو نواز گو کا جو نعرہ لگایا، یہ ہی ریلی مینز دس ٹائم اور فیصلے کی روح کے مطابق کر رہے ہیں؟ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بازی جو ہو رہی ہے اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف، کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی تو ہوئے نہیں، اور پھر آپ نے جو گاڈ فادر کا ریفرنس دیا یہ بھی یو ریلی مینٹ اٹ جو آج کے جلسے میں انہوں نے دیا، کہ آپ اتنا ہی کرپٹ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ جی شکریہ کامران صاحب. دیکھیے پہلی بات تو میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو بھی بات کہتے ہیں مینز اٹ، اور میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ایسی گفتگو ہو چکی ہے جس پہ لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ تھا
کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں، لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں افتخار چودھری کو بحال کہا تھا، نہیں کریں گے لیکن کر دیا. دوسری بات مجھے بڑا افسوس ہوا تھا اس دن ویسے، لیکن بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے آرمی چیف نے کال کر دی تھی. جی میں اس پہ بھی آتی. آپ کو پتا ہوگا آرمی چیف نے کال کری، میں آئی ایم ناٹ، مجھے اس کی نالج نہیں ہے. آپ کو زیادہ اندر کی خبریں ہوتی ہیں، مجھے نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ گاڈ فادر کا ریفرنس نہ زرداری صاحب نے دیا ہے، نہ میں نے دیا ہے، نہ فواد چودھری صاحب نے دیا ہے. گاڈ فادر کا ریفرنس سے تو وہ پوری ججمنٹ شروع ہو رہی ہے، وہ فاضل جج صاحبان نے دیا ہے. اب یہ سوال تو پھر آپ ان کے آگے رکھیں کہ کیوں دیا ہے. لیکن وہ جو ایک خاص جملہ جس کے اوپر بڑا ایمفسس ہے کہ behind every great fortune is a crime، یہ انہوں نے دیا، اس سے وہ ججمنٹ شروع کر رہے ہیں. اور اس ججمنٹ جو 540 صفحے کا ججمنٹ ہے، اس میں پانچوں جج صاحبان کے سگنیچرز ہیں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں، مجھے پتہ اسما جہانگیر صاحبہ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، یہ اپنی جگہ صحیح ہیں، بلال صوفی صاحب اپنی جگہ صحیح ہیں، مصدق ملک صاحب اپنی جگہ صحیح ہیں، چودھری صاحب اپنی جگہ صحیح ہیں. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ اگر پاناما لیکس کے اندر میرے ایسٹس یا فواد چودھری کے نکل آتے تو ہمیں نیب کب کی اٹھا کے جیل میں بند کر چکی ہوتی، ہم ابھی چکی پیس رہے ہوتے، اور ایف بی آر ہمیں 50 نوٹسز بھیج چکی ہوتی، اور ہمیں کوئی عدالت اس ملک کی ضمانت نہیں دے رہی ہوتی. مجھے یہ پتا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ اسما جہانگیر صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے کہ اس بات کی کہیں نہ کہیں تو تائید ضرور کریں گی. وہ آپ جی آئی ٹی سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. کیا فرق ہے پرائم منسٹر؟ اچھا مجھے بتائیں کتنی اس ملک میں جے آئی ٹیز بنی ہیں، کس پہ نہیں بنی؟ مطلب عزیر بلوچ سے لے کے تو فلاں تو فلاں تو فلاں اینڈ واٹ ناٹ، ماڈل ٹاؤن ثانیہ، یو نیم اٹ، وہ ساری کی ساری سرد خانے میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 19-20 گریڈ کا افسر پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور وہ پرائم منسٹر کے خلاف فیصلہ دے گا کہ نہیں جی ان کے یہ فلاں ایسٹس ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ان کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے؟ یو ریئلی بلیو اٹ؟ ہم 5 لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بڑے محترم جو اینکر صاحب ہیں، ہم میں سے کوئی یہ مجھے بتا دے کہ ہم میں سے کسی کو اس بات کا یقین کیا 1% بھی شک ہے کہ کیا وہ جے آئی ٹی یہ فیصلہ وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی والے تو کر لیں گے صحیح انویسٹیگیشن، اس بارے میں مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گی صحیح، باقیوں کا پتہ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ہر چیز جو ہے نا فوج پہ نہ ڈالا کریں. ہماری بڑی بدقسمتی، ججز نے ڈال دی تو میں کیا کروں شمیلہ صاحبہ؟ ججز نے ڈال دی نہیں، جے آئی ٹی نہیں، جے آئی ٹی کے اندر تو بیٹھتی ہے آئی ایس آئی ایم آئی بیٹھتی ہے نا، لیکن اس میں اور بھی ادارے کے لوگ بیٹھتے ہیں. تو پھر نہیں دیکھیں نا، آپ مجھے بتا دیں، آپ چلیں ان کو بھی ڈالیں. آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی بتا دے، اسما صاحبہ بتا دیں، مصدق صاحبہ تو خلاف ہے جے ٹی میں آئی سے ایم آئی کا، بلال صوفی صاحب بتا دیں، مجھے اور فواد چودھری کو چھوڑ دیں. ڈو یو فار a single second believe کہ that JIT is going to give a decision against the sitting prime minister and his two sons? دیکھیں میں شرمیلہ فاروقی صاحبہ، میں تو اس چیز میں نے کیونکہ یہاں اس ملک میں بہت کچھ دیکھا ہے جی، اور اخلاقیات کی جو بات کرتے ہیں ان کے اخلاقیات بھی دیکھے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ چور مچائے شور بھی دیکھا یہاں پہ. ٹھیک ہے، میں تو ویسے بھی اس ججمنٹ کی، جیسے صوفی صاحب نے کہا، ایز اے لائر مجھے اس ججمنٹ کو دیکھ کے دکھ ہوا، کیونکہ یہ 184(3) کا جس طرح مذاق اب اڑا ہے، یہ تو مجھے ویسے ہی آپ کو نیب کے رویے پہ کیوں دکھ نہیں ہوا؟ ایز اے لائر آپ کو ایف آئی اے کے رویے پہ کیوں دکھ نہیں ہوا؟ نہیں، مجھے تو خیر آپ کے رویے پہ بھی دکھ ہو رہا ہے، آپ اپنے بھی رویے پہ دکھ رکھیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے رویے پہ بھی دکھ ہوتا نا، تو پھر تو برابر ظاہر ہے کہ میں آپ کو مجھے سب کے رویے پہ دکھ ہے. بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، آپ بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. پاکستان کے عام شہری کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ جو آئے ہیں وہاں پہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انویسٹیگیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو دکھ ہوتا تو فواد صاحب ان کا رائٹ ہے جس پہ چاہے کریں وہ، تو میں کہتا صحیح. اچھا فواد صاحب یہ ان کا رائٹ ہے، وہ جس پہ ڈسپلیئر ہے، جس پہ کنسرن شو کرے، وہ آپ کو تو نہیں کہہ ڈکٹیٹ کر رہی. تو نہیں آپ ڈس ایگری کریں، لیکن نہیں آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ ڈس ایگری کریں. آپ یہ نہ سمجھے کہ دوسرے لوگوں کی آپ زبان کھینچ رہے ہیں. مجھے آپ سے زیادہ رویوں کا پتا ہے، مجھے آپ سے زیادہ رویوں کا پتا ہے. ہاں مجھے سب کے رویے پہ افسوس ہے، اور آپ سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے مجھے کس رویے پہ ہے، اور لوگ مجھے جانتے ہیں آپ سے زیادہ.
تو آپ اس لیے بیچ میں نہ بولیں, اپنا آپ کریں, میں نے آپ کو منع کیا, آپ کی اپنی رائے ہے. آپ کی لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے تحریک بھی چلا رہی ہے. دیکھیں جس دن سجائے گی اس دن دیکھ لیں گے, تحریکیں ایسے نہیں چلتی ہیں. سارے لائرز تحریک چلتی ہے جبکہ پورے سب کٹھے مل کے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں چل رہی جو آپ کہہ رہے ہیں, اس طرح نہیں چل رہی. چلیں یہ بھی بیٹھے نا, ہم بھی بیٹھے ہیں نا, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تحریکیں کس نہیں طرح چل رہی اس چلتی کا ہیں. مطلب نا. سر تحریکیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, تحریک تب چلتی ہے جب سارے وکیل کٹھے ہو کے بار کاؤنسلز, اور آپ کے خیال میں اس میں یونائٹڈ نہیں ہے سارے وکیل. آج خود صدر سپریم کورٹ بار نے کہا ہے, سیکرٹری سپریم کورٹ بار نے کہا ہے, وائس چیئرمین انہوں نے کہا کہ یہ بڑی انہوں نے جلد بازی کی. سب نے کہا استعفیٰ دے پرائم منسٹر. ہاں تو کہا ہے, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہی. اچھا ایک منٹ, Can I have my own opinion or am I supposed to have your opinion? No, you can have your own opinion. بالکل ٹھیک. How dare you? نہیں فواز I will have my own opinion. بالکل ٹھیک. احمد بلال صوفی صاحب میرے اوپر خام خواہ آپ مسلط نہ کریں اپنی اوپینین. ٹھیک. احمد بلال صوفی صاحب آپ, میں آپ سے یہ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں یہ جو 62 63 کا انہوں نے کھولا ہے نا قصہ, جی جی, اب میں دیکھتی ہوں 62 63 میں باقی بھی کہاں جاتے ہیں. باقی بھی کہاں جاتے ہیں. اچھا پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر مثلا اگر یہ آیا, وہ اپنا یہ جو قادری آیا تھا, طاہر قادری, اور اس کی بونافائیڈیز ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سے ایک ایسے بھی پٹیشنر صاحب ہیں جو کہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ تھے جب کرپشن کے چارجز ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی تب آپ کیوں نہیں بولے؟ یہ سارے لوگ نہیں, یہ سارے لوگ مجھے دکھائیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں کتنے لوگوں نے ان میں سے کرپشن کے خلاف بولے. نمبر ایک. نہیں نمبر دو آپ یہ نہیں, نمبر دو میں بات کروں گی کہ اگر آپ کرپشن کے لیے آئے ہیں اور اگر اس ججمنٹ سے کرپشن ختم ہو جائے گی تو سو بسم اللہ. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ گورنمنٹ کو ہٹانے آئے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ 184(3) میں نہیں آتی. میں نہیں آتی. اس سے پہلے بریک میں احمد بلال صوفی صاحب, اگر لائرز موومنٹ چلاتے ہیں آپ کے خیال میں ان کو چلانی چاہیے, یہ معاملہ سیاسی رنگ اختیار کر لے گا یا نہیں, یا آپ کے خیال میں ان کا رائٹ ہے چلانی چاہیے, جیسے افتخار چودھری کے لیے چلائی تھی؟ احمد بلال صوفی صاحب. کامران یہ تو ایک بالکل اٹ از اپ ٹو دا لائرز باڈیز, وہ باڈیز آپس میں ملیں گی, اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گی. لیکن میرا خیال ہے اس کو جلد از جلد کنکلوڈ ہونا چاہیے کسی بھی ڈائریکشن میں, تاکہ فیڈریشن اپنا باقی کام جو ہے وہ کنٹینیو کرے. بالکل ٹھیک. ایک بریک لیں گے جی, اور اس بات چیت جاری رکھیں گے. اس ویوز بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے آج بھی. فواز صاحب دیکھیں, سول سوسائٹی, خواہ وہ سول سوسائٹی ہو یا آصفہ جہانگیر صاحب ہیں, ان کے نزدیک 63 کو اس طرح انٹرپریٹ کرنا اور پرائم منسٹر کو اس کو اہل نااہل قرار کے فیصلے دینا, یہ ویسی ایک عجیب سی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ اب اس جی آئی ٹی کے رزلٹ کو جو سپریم کورٹ نے بنائی ہے اس کو آپ تسلیم کریں گے یا اس کو آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ اگر لیٹ سپوز وہی آتی ہے کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ شفاف ہے اس جی آئی ٹی کے نزدیک. دیکھیں جے آئی ٹی سے تو بہت پہلے نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا, چاہے وہ جتنے مرضی شوق سے جتنے دن مرضی رہ لیں, 15 دن نہیں تو 20 دن ہے, نہیں تو 25 دن ہے, ان کو احتساب کے لیے پیش ہونا ہوگا. دوسری بات, ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون میں اگر یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو, جو کہ آئی جے, کوئی کامران نے تو یہ اسکینڈل بریک نہیں کیا, ہم نے تو بریک نہیں کیا, ایک انٹرنیشنل سکیم ہے جس میں دنیا بھر سے حکومتیں جو ہیں انہوں نے استعفے دیے ہیں. اگر مسلم لیگ نون کے لوگوں میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کہہ سکیں کہ وہ ریپلیس ہو جائے اور کسی اور کو کرے, تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس گیا ہے معاملہ, سپریم کورٹ کے 5 ججز اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انتہائی سبسٹینٹیو کیس ہے اور وزیر اعظم کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے اپنا کرنے کو. اب آپ بتائیے کہ یہاں پر جو آج نیب کے چیئرمین کے اوپر ہم نے ریفرنس دائر کیا ہے, جو انسانی حقوق کے اور لا کے چیمپئن ہیں, انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, ڈی جی ایف آئی اے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. وزیر اعظم کے استعفے کے اوپر تکلیف ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت آپ فنکشنل, گورنمنٹ آپ نے کی نہیں ہے, ادارے آپ کے فنکشنل نہیں ہے, سپریم کورٹ کے اوپر آپ بلیم کر رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم کیا ہے. اور یہ جو فیملی آپ کہہ رہے ہیں گاڈ فادر کی کالونی فیملی, اعتراض یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو جسٹس کھوسا صاحب نے ایکویٹ کیا ہے, اعتراض تو اس فیملی کو ہونا چاہیے کہ ہم اتنی اسٹائلش فیملی ہیں, ہمیں کس فیملی کے ساتھ ملا دیا آپ لوگوں نے, اور ہم تو معزز لوگ ہیں اور اس ٹائپ کا جو ہے آپ نے کر دیا ہے. یہاں تو الٹا ان کو اعتراض ہونا چاہیے, ان کو کیا اعتراض ہونا چاہیے. جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو تمام پاکستان کے لوگ, پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز, متحدہ پاکستان کے تمام لائر, مصدق ملک صاحب پریشر آپ پہ آ رہا ہے, لائرز آ رہے ہیں چاہے سارے نہ ہوں, جتنے بھی آ رہے ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, اتنا پریشر آ رہا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ پارٹی قیادت چینج ہو جائے,
اور جب تک پیناما کا پورا فیصلہ نہیں آیا تھا جی آئی ٹی کا اور کوئی اور پرائم منسٹر بن جائے، یا آپ سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیے دو تین گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ کی بات کا جواب دوں گا، پھر چودھری صاحب کی. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ جو ہمارے ملک کے تھے ان کو ایک انڈائٹمنٹ ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور اس کے خلاف حکومت نے یعنی کچھ کاغذات جمع کروانے تھے، تو حکومت جو ہے وہ اپیل نہیں کر رہی تھی، کاغذات جمع نہیں کروا رہی تھی، امیونٹی کی وجہ سے قربانی دے دی. لیکن وہ کاغذ نہیں جمع کروایا جس میں سزا ہو چکی ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر. تو میں کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا کہ سزا ہو جانی تھی، لیکن چلیے اس بات کو چھوڑ دیجئے. انہوں نے بری ایگزامپلز کیوں دے رہے ہیں آج نواز شریف صاحب کے ڈیفینس میں؟ آپ بری ایگزامپلز میں آ رہا ہوں نا، میں اپنی نہیں میں دونوں باتوں کے بعد پھر اپنی بات تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر سوالات کا جواب میں دیتا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ پیناما، تو پیناما کی ذرا لسٹ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے کسی کہیں پرانے وزیر اعظم اور پرانے انٹیریئر منسٹر کا نام تو نہیں ہے کسی کمپنی میں. تو آپ بے فکر ہو جائیں، جب یہ پیناما کی ساری لسٹ کھلے گی تو سب کے نام آئیں گے اور سب کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی. تو آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ ہمارا نام ہوتا تو ہم زیر حراست نہ ہوتے، نہیں، یہ سب زیر حراست آئیں گے اگر کسی نے کوئی اللیگل چیز کی ہوگی. اس وقت تو وزیر اعظم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ بھائی اگر میں نے کچھ اللیگل کیا ہے تو انویسٹیگیشن کر لیں. جب یہ مکمل ہو جائے گی تو یہ مت سوچئے کہ باقی لوگوں کی ہاں انشاءاللہ. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دونوں جو پارٹیاں وہ کیا رہی ہیں کہ ہمیں فیصلہ سپریم کورٹ کا منظور ہے لیکن منظور نہیں ہے. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے اخلاقی لحاظ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نام سر قانونی لحاظ سے نہیں، قانونی لحاظ سے کوئی قدغن نہیں آ رہے ہیں، اخلاقی لحاظ سے نہیں، قانونی لحاظ سے جے ٹی کے اوپر یہ معترض ہیں. اگر ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ جے ٹی جو ہے وہ انصاف مہیا کر سکتی ہے تو پھر وہ طریقہ کار بتائیں. اگر وزیر اعظم چلے بھی جائیں تو پی ایم ایل این کے ہی لوگ آئیں گے نا، تو پھر آپ بولیں گے شمیلہ صاحبہ آپ جو کہہ رہی ہیں 19 گریڈ کا آفیسر نہیں کر سکے گا. ایک منٹ سر صرف ایک منٹ دیجئے گا. بنیادی طور پہ جو یہ نقطہ آگے لا رہے ہیں یہ وہی امپائر کی انگلی والا نقطہ ہے. جب وزیر اعظم جائیں گے تو بولیں گے کہ جو ان کی جگہ آیا وہ بھی جائے، وہ بھی تو پی ایم ایل این کا ہے. ان کا نقطہ یہ نہیں ہے، ان کو کیونکہ ووٹ کے ذریعے یہ آ ہی نہیں سکتے اور ان کو معلوم ہے کہ یہ آگے آ سکتے. شمیلہ صاحبہ عدالت کی طرف دیکھتے ہیں. مصدق ملک صاحب سے مجھے 99% اختلاف رہتا ہے مصدق صاحب سے، لیکن یہ پوائنٹ انہوں نے بڑا اچھا اٹھایا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چلے جائیں جی آئی ٹی کے دوران اور مصدق ملک صاحب بھی پرائم منسٹر بن جائیں، اگر لیٹ سپوز انہوں نے تو نہیں کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا دل کی خواہش ان کی، لیکن میں کہہ رہا ہوں مثال کہ اگر وہ بن جائیں یا کوئی اور ان کی پارٹی میں سے بن جائے تو آپ کو تو اس پہ بھی اعتراض ہوگا کہ وہ بھی obviously جی آئی ٹی ہوگی تو انہی کی گورنمنٹ کی، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میڈم، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک سوال کیا مصدق ملک صاحب نے کہ جناب اگر جے آئی ٹی سے مطمئن نہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ ہم تو طریقہ کار پہلے دے چکے، ہم تو سینٹ میں ایک بل جمع کرا چکے جو ہم نے کہا کہ یہ not only for the Prime Minister and his family but for all such people جو اپنے ایسٹ چھپاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. ایک ہم نے ہمیشہ کے لیے ایک قانون ایسا بنا کے دے دیا کہ جی آپ یہ قانون لے کر آئیں اور اس کے تحت آپ انویسٹیگیشن کریں ان تمام لوگوں کے اوپر. اچھا دیکھیں بالکل صحیح ہے، گیلانی صاحب کنوکٹ ہوئے، ہم نے کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں کیا، 30 سیکنڈ کی سزا کے اندر ان کو فارغ کر دے گے. ہم ان ہاؤس چینج کر کے ہم راجہ پرویز اشرف کو لے آئے. میں یہی کہتی ہوں اگر آج پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور مصدق ملک صاحب الیکشن لڑتے ہیں، ایم این اے بن جاتے ہیں اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر تو جی آئی ٹی تو ان کے انڈر ہی کام کرے گی نا مصدق صاحب، آپ کو پتا ہے پھر کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا پھر مصدق صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں جے آئی ٹی ان کے ماتحت کام کرے گی، لیکن جس کے اوپر جے آئی ٹی بنی ہے وہ تو پرائم منسٹر نہیں. آپ نے نا مصدق ملک صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. اچھا آپ مجھے کہا بتائیں نا، مجھے نہیں میں انڈر اسٹیمیٹ تو بالکل ان کو نہیں کری. آف کورس وہ انفلوئنس تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے اوپر فرق پڑے گا. آسما صاحبہ ریزائن کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو. اٹس اے ویری ویری ڈفرنٹ گیم آل ٹوگیدر. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیئر اون اوپینین. ایک سیکنڈ میں اب دوبارہ
میں دوبارہ آ رہا ہوں. آصف جہانگیر صاحب ریزائن کرنا چاہیے JIT دیکھیں اگر نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو میں سمجھتی ریزائن کرنا چاہیے. اچھا مگر جہاں اس ملک کے حالات ہیں اور جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ریزائن کرنا چاہیے اور JIT کو چلنے دیں. کیا ہو رہا ہے ویسے؟ نہیں دیکھیں JIT بھی وہی کرے گی جو کہ آپ کے جو حکمران صحیح حکمران کہیں گے. باقی یہ کہ تھوڑی سی برداشت ہونی چاہیے. نہیں پوائنٹ آف ویو کی برداشت ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں پہ مسلط کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یوسف گیلانی صاحب کے اوپر ججمنٹ آئی, میں اس ججمنٹ کو غلط سمجھتی ہوں, آج بھی سمجھتی ہوں, تب بھی سمجھتی تھی اور تب بھی میں نے کہا تھا. مگر اس ججمنٹ پہ جب انہوں نے بھیجا مجھے بہت افسوس ہوا گھر بھیجا اور ہم نے اس ججمنٹ کو کرٹیسائز بھی کیا. ٹھیک ہے مگر پیپلز پارٹی نے بھی اور سب نے ریسپیکٹ تو کیا نا. بالکل مانا. اب یہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے. پہلے آپ سب کہتے تھے جو آئے گی ہم مانیں گے ہم مانیں گے. آپ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے. پیپلز آپ کو ماننا چاہیے فواد صاحب. آپ یہ بھی نہیں مانیں گے, آپ لوگوں کے منہ بھی بند کریں گے. نہیں مان رہا بھائی, مجھے بتائے نا کہ کب کس نے کہا کہ نہیں مانیں گے. مجھے بتائیں کہ کس نے کہا کہ نہیں مانیں گے. نہیں جس طرح آپ پریزنٹ کر رہے ہیں آپ JIT پہ سوال اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بلکہ JIT پہ تو آصف جہانگیر صاحب کو بڑا اعتراض ہے کہ اس میں فوج کی انوالومنٹ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں معاملہ مترازع ہو گیا بہت زیادہ. تو ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, وہ تو آسما بھی کہہ رہی ہیں, تو ہم تو مان رہے ہیں, وہ نہیں مان رہی. جب وہ نہیں مان رہی ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں جی, پھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کو. ایک بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. پیناما کا فیصلہ آنے کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ کن فیصلہ آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا اور بہت سے لوگوں کے نزدیک اب پیناما 2 JIT کی صورت میں شروع ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جلسے کا اعلان کر دیا ہے, جمعے کو کچھ پتہ نہیں وہ ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دے. تو یہ معاملہ اب چلتا رہے گا, کہاں کے رکتا ہے وہ ہم اور آپ کے سامنے رپورٹ کرتے رہیں گے اور آپ بھی وٹنس رہیں گے. ہمیں کل تک دیجیے اجازت. اور یہ میری عمر سے بھی 4 سال بڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اسٹوڈنٹس کا. جلال میں آئے زرداری کا عمران کے خاندان پر بڑا سوال. چوری کیا گیا CPAC پختونوں کو واپس دلانے کا وعدہ. مردان میں جلسے سے خطاب, سابق صدر نے پیناما فیصلے کا مطلب بھی بتا دیا. ججوں نے کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ گو نواز گو, گو نواز گو, مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز گو نواز. یہ زرداری قوم پہ بھاری, یہ ہے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم پہ بھاری ہیں, ان کا وجود بوجھ ہے, یہ دھرتی کے بوجھ ہیں. سعد رفیق نے جالوں کو نیا نعرہ سنا دیا. کپتان کو ٹین ایجر والی حرکتیں چھوڑنے کا مشورہ. کہتے ہیں عمران نے پہلے مٹھائی پھر کالی پٹی باندھ لی. وزیر اعظم دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں گے, نہ قبل از وقت الیکشن ہوں گے. سپریم کورٹ میں پھر پیناما کی بات. اختلافی نوٹس پر ایسا کہیں نہیں ہوتا جیسا یہاں ہو رہا ہے. آپ کی سوچ مثبت ہونی چاہیے. چیف جسٹس کا عمران خان سے مکالمہ. عدالتی فیصلے کے پر تنقید کے بعد 2 اہم ترین اداروں کو بولنا پڑا. اب عمران خان کو شک ختم کر کے خاموش ہو جانا چاہیے. مریم اورنگزیب کا مشورہ. میں تو اردو میڈیم ہوں لیکن میں نے تمام ڈکشنریز کو دیکھا ہے. فارچون کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ دولت کا ذخیرہ یا دولت کا انبار. فارچون سے مراد ہے خوش بختی. اردو میڈیم رانا ثناء اللہ نے انگریزی لفظ فارچون کا مطلب بتا دیا. کہتے ہیں عمران خان پر نرم و نازک کلام کا اثر نہیں ہوگا. توہین عدالت کا نوٹس جاری کیے جانے کی اپیل. عمران خان, اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک مکار مولوی, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوان تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. چودھری قمر زمان پر جانبداری اور فرائض سے غفلت کے الزامات. تحریک انصاف چیئرمین نیب کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل پہنچ گئی. کام سے روکنے کی درخواست. پارٹی فنڈ توہین عدالت کیس. عمران کے جواب نہ دینے پر چیف الیکشن کمشنر برہم. یک طرفہ فیصلے کی وارننگ. دانیال عزیز نے جملہ کس دیا. دوبارہ تم سینڈو خان بننے کی کوشش کرو, آج پھر تمہیں سر جھکانا پڑنا ہے. کے لیے تیار.
पंजाब असेंबली में नारों का मुकाबला, अपोजिशन का वॉक आउट। वजीर आजम ने तवानाई बहरान और दहशत गर्दी खत्म करने के लिए अहम किरदार अदा किया। भारी अक्सरियत से एतमाद की करारदाद मंजूर। जमात इस्लामी काफ लीग अवामी तहरीक का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। चौधरी शुजात कहते हैं नवाज शरीफ के होते हुए JIT शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। मुस्तफा खर खिलाड़ी बन गए, इमरान खान से मुलाकात, PTI में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं नए पाकिस्तान की तामीर में कप्तान के शाना बशाना रहेंगे। कराची में तशद्दुद के शौकीन फैक्ट्री मालिक की फुटेज से हलचल, खातून मुलाजिम की भी पिटाई। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। 2 साल पुराने वाक़े के मुल्जिम की बैरून मुल्क मौजूदगी का इंकशाफ। रेंजर्स के सिंध में मजीद 90 रोज कयाम का नोटिफिकेशन जारी। मखसूस शराइत कबूल हैं, ना इंसदाद दहशत गर्दी कानून पर कदगन लगाई जा सकती है। वजारत दाखिला का मौक़िफ़, कोई शर्त नहीं रखी थी, सिंध हुकूमत का जवाब। रमजानुल मुबारक में कम से कम लोड शेडिंग की जाए, वजीर आजम का हुक्म। कहते हैं बहरान के खात्मे के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। बिजली क्यों काटी? हैदराबाद में बिफरे शहरियों का सब्जी मंडी के करीब एहतजाज। नया पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, एसको इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कराची में हैवी गाड़ियां कैसे चल रही हैं? गफलत बरतने पर फारिग किए गए 41 एहलकारों का एहतजाज। गार्डन में सड़क ब्लॉक, अवाम रुल गए। मैं जिना हॉस्पिटल पहुंचूंगी, कैसे पहुंचूंगी आप बताएं? घंटा भर हो गया मुझे उधर पहुंचते हुए, मेरा बच्चा अस्पताल में। क्या मुसीबत बनाया हुआ इन लोगों ने? बड़े लोग कहाँ हैं? मैट्रिक फिजिक्स का पर्चा व्हाट्सएप पर आउट, फोटोकॉपी दुकानों पर फरोख्त। कराची में इम्तिहानात मजाक बन गए, चेयरमैन बोर्ड बेबस। फैसलाबाद में चिकन पॉक्स वायरस मौत बनकर मंडलाने लगा। एक और मरीज दम तोड़ गया, तादाद 16 हो गई। आबादी के लिहाज से हलाकतें ज्यादा नहीं, महकमे सेहत के हुकाम की अपनी मंतिक। लाहौर के इलाके नई अनारकली के प्लाजे में आतिशज़दगी, 28 दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान। इमदादी कामों में गफलत पर ताजरों और रेस्क्यू अमले में तल्ख कलामी। रेस्क्यू वाला अमला जो है वो बिल्कुल नाहल था। एक टूल इनसे नहीं निकला, एक थोड़ा इनसे नहीं निकला। 11 गाड़ियां आई, एक टार्च है इनके पास, एक सिलेंडर इनके पास, जो 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होता है, बाहर आके बैठ जाता। जनूबी पंजाब में बारिशों से गंदम की फसल को शदीद नुकसान। बारदाने की अदम दस्तयाबी से सूरत हाल मजीद बिगड़ गई, काश्तकार मुश्किलात से दो चार। मकबूजा कश्मीर में तालीमी इदारे खुलते ही तलबा और तालिबात का एहतजाज, पुलिस से जगह जगह झड़पें, दर्जनों बच्चे जख्मी। पुलवामा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिले सदर अब्दुल गनी डार का कत्ल। अदब का एक और रोशन सितारा डूब गया, मारूफ नॉवल निगार M.A. राहत का लाहौर में इंतकाल। रहमतों की बरसात, दुआओं की रात, शब महराज आ गई। मसाजिद में इबादत, नवाफिल और रूहानी महाफिल का एहतिमाम। मजार शरीफ हमला, अफगान सदर ने वजीर दिफा और आर्मी चीफ के इस्तीफे मंजूर कर लिए। शाह बहरामी और शरीफ यफ्ताली को ओहदे मिल गए। फ्रांस में सदारती इंतखाब का दूसरा राउंड 7 मई को होगा। ली पेन के खिलाफ जगह जगह एहतजाज, सदर ने भी रहनुमा को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया। मैक्रों को वोट डालने का ऐलान। Test match runs for Uniscan.
بحران پاکستانیوں کی جان، یونس خان 10,000 رنز مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے. دنیا بھر سے کرکٹرز اور سیاسی قیادت کی عظیم بلے باز کو مبارکباد. یونس خان کو ریٹائرمنٹ کے بعد انڈر 19 ٹیم کی کوچنگ کا ارمان. 10,000 رنز بنانے پر قوم کو مبارکباد. کہتے ہیں خواہش ہے بابر اعظم اور اسد شفیق بھی ریکارڈ بنائیں. جمیکا ٹیسٹ کا چوتھا روز پاکستان کی پہلی اننگز پہ ویسٹ انڈیز کے خلاف بیٹنگ. 5 وکٹوں کے نقصان پر 271 رنز بنا لیے. فکسنگ الزامات مسترد، معطلی چیلنج. ناصر جمشید نے اینٹی کرپشن ٹریبیونل کو جواب جمع کرا دیا. اوپنر نے وطن واپسی کے لیے 92 تحقیقات مکمل ہونے تک کی مہلت مانگ لی. فٹ بال لیگ بارسلونا نے ریال میڈرڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. میسی کو ٹیم کی جانب سے 500 گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل. روم کے قیام کو 2770 سال ہو گئے. قدیم لباس پہن کر 1600 افراد کی پریڈ. اور چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں اور ملبوسات کے نئے ٹرینڈز. پنڈی میں رنگا رنگ فیشن شو، ماڈلز کے جلوے. کھویا اور کریم کا منفرد ذائقہ لیے، اصلی بادام اور پستے سے بھرپور نیا والس کریمی ڈیلائٹس کھویا کلفہ. بڑھائے رشتوں کی مٹھاس. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز. میں ہوں شہزاد حسن. میں ہوں عثمان اومان. دنیا ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد. بیٹری کی چارجنگ آف تو ہر چیز آف. پریزنٹنگ کیو موبائل X2 5000 mAh کی سپر بیٹری کے ساتھ رکھے سب کو چارج. 5 میگا پکسل فرنٹ اینڈ 8 میگا پکسل بیک کیمرا. And there you go. Is there a problem? Yeah. Not just the phone, but a power bank as well. Q Mobile X2 Energy Sealed, because the show must go on. ڈر، خوف، رسک سب ورڈز ہیں. تھرل تو کرنے میں ہے، کرو جو خود کرنا ہے، مگر کرو تو صحیح، کیونکہ بات تو صرف کر گزرنے میں ہے. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. بلٹن کا آغاز کریں گے شہر قائد سے، جہاں اردو بازار میں رینجرز پر حملہ کیا گیا ہے. 2 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. ملزمان نے پہلے دستی بم پھینکے، پھر فائرنگ کی. رینجرز گرفتار ملزمان کے ساتھ چھاپا مارنے وہاں پہنچی تھی اور اس کے بعد رینجرز پر حملہ کر دیا گیا. رینجرز نے اس وقت علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بابر سلیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بابر، ابھی کیا صورتحال ہے اور جو اہلکار زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ جی، زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. کراچی کا انتہائی معروف اور مصروف تجارتی اور رہائشی علاقہ ہے یہ اردو بازار، جہاں پر ایک عمارت میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر رینجرز کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی تھی. اس دوران ترجمان رینجرز کے مطابق 2 دستی بم رینجرز اہلکاروں پر پھینکے گئے ہیں، جس میں 2 رینجرز اہلکار زخمی ہوئے ہیں. لیکن جو اسپتال ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 مجموعی طور پہ زخمی ایسے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے. یہ کراچی کا سول اسپتال ہے. اس وقت اس عمارت کا محاصرہ کر لیا گیا ہے. اطراف کی تمام دکانیں بند کروا دی گئی ہیں. رینجرز کا انٹیلیجنس یونٹ، انسداد دہشت گردی دستہ اور ریگولر فورس کے ساتھ رینجرز کا سرچ آپریشن جاری ہے. بہت شکریہ بابر سلیم ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.
راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں پاناما کیس پر غور کیا گیا. پاک فوج کا کہنا ہے کہ کیس پر بنائی گئی JIT میں ان کے نمائندے اپنا قانونی کردار شفاف طریقے سے ادا کریں گے. راولپنڈی سے دیکھیے محمد عمران کی رپورٹ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس. پاناما کیس پر JIT میں سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اترنے کا عزم. کانفرنس میں آپریشن رد الفساد کا بھی جائزہ. ISPR کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس میں پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی غور کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاناما کیس کے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شامل پاک فوج کے ارکان اپنا قانونی کردار شفاف طریقے سے ادا کریں گے اور سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. کور کمانڈر کانفرنس میں آپریشن رد الفساد کا بھی جائزہ لیا گیا اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. محمد عمران، دنیا نیوز، راولپنڈی. اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی بنی گالہ تجاوزات از خود نوٹس کی، لیکن بات ہوئی پاناما فیصلے کی. دوران سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اختلافی نوٹ پوری دنیا میں آتا ہے، اس طرح کہیں نہیں ہوتا جیسا یہاں